السلام علیکم سامعین، ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز گھرانوں کے افراد پر ظلم و ستم اور غلاموں کی بے بسی نے حالات کا رخ موڑ دیا۔ مکہ کی زمین تنگ ہو گئی۔ اب 5 نبوی میں ہجرت کا اشارہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اگر ملک حبش چلے جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس حکم کا باعث یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پائے ثبات میں لغزش آئی ہو، بلکہ قیامت کے ان 2 سالوں میں کوئی مسلمان راہ حق سے نہیں پھرا۔ نبی علیہ السلام کا مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجنے کی مصلحت یہ تھی کہ نئی سرزمین میں تبلیغ کی جائے، ساتھ ہی اللہ کے نیک بندے خطروں سے محفوظ رہ سکیں۔ حق کی راہ پر نکلنے والے اولین مہاجرین جب ایک عیسائی ملک میں پناہ لینے نکلے تو عقائد کی رہنمائی کے لیے سورہ مریم کا نزول ہو چکا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ کل 11 مرد اور 4 خواتین نے سفر اختیار کیا۔ رجب کا مہینہ نبوت کا 5واں سال اور 614 عیسوی سال تھا۔ تبلیغ عروج پر تھی اور مخالفت بھی شدت پر۔ حج کا زمانہ قریب آ گیا۔ قریش جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ چاروں طرف سے عرب تمہارے یہاں آئیں گے، ان صاحب کے بارے میں ایک رائے پر متفق ہو جاؤ۔ سب نے کہا ہم ان کو کاہن کہہ دیتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ بولا کاہن اور مجنون وہ نہیں ہیں، تم جھوٹے ہو جاؤ گے۔ بولے شاعر کہیں گے۔ وہ بولا شعر سے مجھ سے زیادہ کون واقف ہے، بس مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جادوگر کہیں، کیونکہ ان کے کلام میں یعنی قرآن میں مٹھاس ہے اور اس کے سحر سے آدمی اپنے کنبوں اور برادریوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ سورہ مدثر کی آیات 11 تا 26 میں نام لیے بغیر ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرہقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر سأصليه سقر۔ مجھ کو اور اس شخص کو اپنے حال پر رہنے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی ہوس رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں اس کو عنقریب دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، سو اس پر اللہ کی مار ہو کیسی بات تجویز کی، پھر اس پر اللہ کی مار ہو کیسی بات تجویز کی۔ پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا، پھر منہ بنایا اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا اور تکبر ظاہر کیا، پھر بولا کہ بس یہ تو جادو ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، میں اس کو جلد ہی دوزخ میں داخل کروں گا۔ سب نے طے کر لیا۔ جب حج کا موسم آیا تو قریش نے اپنے آدمی راستوں میں بٹھا دیے، جو ادھر سے گزرتا اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ ساحر ہے، اس سے بچے رہنا۔ ان کے اس شر سے خیر ہی نکلا۔ اس طرح حضور کا نام خود ہی سارے عرب میں پھیل گیا۔ ایک صاحب زماد آسیب کا علاج کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں مکہ آئے تو دیکھا لڑکوں کا ایک غول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے، کوئی مجنوں کوئی دیوانہ کہہ کر پکارتا ہے۔ زماد قریب آئے اور کہا اے محمد، میں آسیب کو جھاڑتا ہوں، بتائیے آپ کو کیا مرض ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زماد نے کہا انہی کلمات کو پھر سے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہرایا، عرض کیا ایک بار اور پڑھیے۔ تیسری بار سنا تو عرض کیا میں نے کاہنوں کی باتیں، ساحروں کے منتر، شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن ان کے مثل کچھ نہیں سنا۔ یہ کلمات دریائے فصاحت کی تہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا اور اپنی قوم
عرض کیا اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ آیا تو قریش کے بہت سے لوگ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو آدمی اور اس کے بھائی، ماں باپ اور بیوی میں تفرقات ڈال دیتا ہے، لہٰذا تم اس کی باتیں نہ سننا۔ میں نے ڈر کر اپنے کانوں میں روئی رکھ لی۔ صبح میں نے مسجد الحرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میں آپ کے قریب کھڑا ہو کر سننے لگا۔ ایسا کلام تھا جو خود بخود قلب کو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں ٹھہرا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر روانہ ہوئے تو میں ان کے ساتھ چلا اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کا کلام سنوایا، اب آپ مجھے احکام سنائیے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن پڑھا جس سے بہتر میں نے کبھی نہ سنا تھا۔ پھر میں نے اسلام قبول کیا اور حق کی گواہی دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ قریش کے سرداروں میں سے کوئی اسلام لے آئے تاکہ اسلام کو تقویت ہو۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایک صحابی ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ نابینا تھے تشریف لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی آیات پوچھنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو میں مداخلت کرنا پسند نہ آیا۔ ان کی طرف توجہ دیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کی طرف متوجہ رہے۔ بار بار سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکتا کر وہاں سے چل دی۔ اللہ تعالی نے اس پر سورہ عبس نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیں بجبیں ہوئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا، اور آپ کو کیا خبر، شاید وہ نابینا آپ کی تعلیم سے پورے طور پر سنور جاتا یا نصیحت قبول کرتا سو اس کو نصیحت کرنا کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاتا۔ تو جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے، اور جو شخص آپ کے پاس دین کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے آپ اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے، قرآن محض ایک نصیحت ہے، سو جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ اس فرمائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، انہیں واپس اپنی مجلس میں لائے، ان کے لیے اپنی ردا زمین پر بچھائی۔ ان آیات کے قرآن مجید میں موجودگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کوئی انسان اتنی اخلاقی جرأت نہیں رکھتا کہ اپنی ذاتی کوتاہی کا ذکر برملا گوارا کرے، یہ حوصلہ صرف انبیاء کا ہوتا ہے۔ قرآن نازل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش فرماتے کہ کفار قریش کو سنائیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں۔ ہجرت حبشہ کے چند ماہ بعد سورہ والنجم کا نزول ہوا تو آپ نے صحن کعبہ میں قریش کے سامنے تلاوت فرمائی۔ سورت کا صوتی آہنگ اور پھر محبت وحی کی پرتاثیر زبان قرآن کی تلاوت لحن داؤدی بن گئی، وجد کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب جو سجدے والی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ حاضرین میں مسلم اور مشرک سب بے اختیار سجدے میں چلے گئے۔ یہ ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ یہ واقعہ مہاجرین حبشہ تک غلط فہمی کی شکل میں پہنچا کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ اطلاع ملنے پر مہاجرین حبشہ سے واپس لوٹ آئے۔ عرب کے دستور کے مطابق کسی کی پناہ میں آئے بغیر زندگی گزارنا ناممکن تھا۔ چند نے ہمت کی، باقی لوگ کسی نہ کسی کی پناہ میں آ کر مکے میں داخل ہوئے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہی عزیزوں نے تکلیف پہنچانے میں تمام حدیں پار کر لیں اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔
یہ دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مظلوموں کو 6 نبوی میں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ روانگی پہلے سے زیادہ دشوار تھی، اس کے باوجود 83 مرد اور 18 خواتین حبشہ پہنچ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی اہلیہ صاحبزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری پہلی اور دوسری ہجرت اس طرح ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ہمراہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی طرف اور میری طرف ہجرت کرنے والے ہو، تمہیں دونوں ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ سامعین، آج کی گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ ذکر صلی اللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔